بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ آرمی چیف امریکہ کے دورے پر روانہ، اعلیٰ فوجی افسران اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر دورہ امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف سرکاری دورے پر امریکہ روانہ ہوئے ہیں اور ان کا بطور آرمی چیف امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف امریکہ کے دورے میں اعلیٰ فوجی افسران اور دیگر سرکاری حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ یمنی حوثیوں نے اسرائیل جانے والے بحری جہازوں پر پابندی عائد کر دی۔ ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں نے اسرائیل جانے والے بحری جہازوں پر پابندی عائد کر دی۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں امداد تقسیم کرنے کے مقامات پر چینہ جھپٹی کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے، جبکہ اشیاء فراہمی کو بھی محدود تر بنایا جاتا ہے۔ حوثیوں نے اس کے رد عمل میں اسرائیل کو جانے والے ہر قسم کے سامان کا راستہ بند کرنے کے لیے یہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ خواہ کسی بھی قوم یا ملک کا بحری جہاز ہو، اب اسرائیل کے لیے امدادی سامان نہیں لے جا سکے گا۔ حزب اللہ نے صہیونی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حزب اللہ نے مقبوضہ علاقوں میں صہیونی فوج کے متعدد ٹھکانوں پر حملے کر دیے۔ حزب اللہ لبنان کا کہنا ہے کہ اس نے شیبہ فارمز میں واقع صہیونی فوجی اڈے السماکہ اور اس کے ارد گرد واقع صہیونی فوجیوں کے تعیناتی کے مقام پر میزائل حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ لبنانی مجاہدین نے صہیونی فوجی اڈے رامیا کے ارد گرد بھی صہیونی فوجیوں کے اکٹھے ہونے کے مقامات پر حملہ کیا۔ فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف یورپی اور امریکی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ فلسطین کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت اور فلسطینی عوام کی حمایت میں یورپ اور امریکہ کے مختلف علاقوں میں یورپی عوام کے مظاہروں اور احتجاجات کا سلسلہ جاری۔ فلسطینی طرفداروں نے نیو یارک کے بروکلن میں فلسطینی پرچم کے بڑے بڑے بورڈ لگائے۔ اس طرح فلسطینی حامیوں نے شکاگو میں فلسطین کی حمایت میں کار ریلی نکالی، جس میں لوگوں نے کاروں پر فلسطینی پرچم لگائے اور فلسطینیوں سے اپنے یکجہتی کا اعلان کیا۔ دبئی میں ماحولیات کے حوالے سے جاری عالمی کانفرنس اختتامی مراحل میں اختلافات سے دوچار ہونے لگی۔ تفصیلات کے مطابق اوپیک ممالک فوسل فیول کے معاملے کو کانفرنس کے اعلامیے سے فیز آؤٹ کرنے کے لیے ایک ہو گئے، جبکہ دوسری طرف دنیا کے بیشتر ممالک فوسل فیول کو فیز آؤٹ کر کے توانائی کے متبادل ذرائع پر کام کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے حامی ہیں۔ اوپیک کے سربراہ نے ممبران پر زور دیا کہ وہ کسی بھی ایسے معاہدے کو مسترد کر دیں جو فوسل فیول کو نشانہ بناتا ہے، جس نے دبئی میں جاری اس کانفرنس کو گہری تقسیم سے دوچار کر دیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں جاری۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اور حماس کی قید میں موجود مزید یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، تاہم اسرائیل کی جاری بمباری کے سبب اس کی کامیابی کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے دوحہ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بطور قطری ریاست اپنے پارٹنرز سمیت ہماری کوششیں جاری ہیں، ہم اس پر ہار نہیں مانیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بمباری کا سلسلہ جاری رہنے کے سبب اس جنگ بندی کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تشویش بڑھ گئی، WHO نے غزہ پر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ فلسطین کے محصور شہر غزہ میں صہیونی درندگی کے باعث انسانی صورتحال پر عالمی تشویش بڑھنے لگی، جس پر عالمی ادارہ صحت نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو بورڈ نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، جس کے ایجنڈے پر غزہ کی تباہ کن انسانی صورتحال سر فہرست ہے۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے پر اسرائیل کا خیر مقدم۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے
ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے جنگ جاری رہے گی۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل میں امریکہ کے درست موقف کی تعریف کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل حماس کو ختم کرنے اور جنگ کے باقی مقاصد کے حصول کے لیے جنگ جاری رکھے گا۔ واضح رہے کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کی پیش کردہ قرارداد ویٹو کر دی۔ جو بائیڈن نے فلسطینیوں پر برسانے کے لیے ٹینکوں کے 14,000 گولے فروخت کر دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے فروخت سے امریکی کانگریس کو آگاہ کر دیا۔ ان ہتھیاروں کی مالیت 10 کروڑ 65 لاکھ ڈالر ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ ہنگامی صورتحال میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فوری ضرورت ہے، اس لیے فروخت کو معمول کے کانگریس کے جائزے سے بھی استثناء دے دیا گیا ہے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ ہتھیاروں سے اسرائیل اپنا دفاع مضبوط بنا سکتا ہے۔ اسرائیل کا منصوبہ فلسطینیوں کو غزہ سے مصر میں دھکیلنا ہے، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے امدادی ایجنسی نے کہا ہے کہ اسرائیل کا منصوبہ فلسطینیوں کو غزہ سے مصر میں دھکیلنا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کو مصر میں دھکیلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ امدادی ایجنسی کے مطابق جنوبی غزہ میں 19 لاکھ فلسطینی بدترین حالات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی فلسطینیوں کو مصر میں دھکیلنے کی کوششیں جاری ہیں۔ فوجی سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے سے دستبردار نہیں ہوں گے، شمالی کوریا نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ شمالی کوریا کے سرکاری خبرساز ایجنسی نے اتوار کی صبح اپنی رپورٹ میں لکھا کہ خلا میں بھی امریکہ کے دوہرے معیارات کارگر ثابت نہیں ہوں گے اور واشنگٹن پیانگ یانگ کے خلاف مخاصمانہ منصوبوں میں شدت لا رہا ہے۔ اس خبرساز ایجنسی نے مزید لکھا کہ امریکہ نے شمالی کوریا کے گوان 1 سیٹلائٹ کا معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا کر دنیا کی نظروں میں خود کو رسوا کر لیا۔ پیانگ یانگ نے امریکی راکٹ کے ذریعے زمین کے مدار میں بھیجے جانے والے جنوبی کوریا کے جاسوس سیٹلائٹ کے دفاع سے متعلق واشنگٹن کے دلائل کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ روس نے یوکرین کے ساتھ صلح کے لیے شرائط عائد کر دی۔ روس کے دفتر خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا کا کہنا ہے کہ یوکرین کے ساتھ صلح اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ کیف سیاسی ارادہ رکھتا ہو اور اسے مغرب کی جانب سے مسلح نہ کیا جائے۔ روس کی دفتر خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا نے کہا ہے کہ امن کے لیے یوکرین کو زمینی حقائق کو سمجھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کو مسلح نہ کیا جائے تو امن کا راستہ ہموار ہوگا۔ ایران کی دفاعی پیش رفت کا سلسلہ جاری، کرار ڈرون طیارہ فضائیہ میں شامل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے کمانڈر نے تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرار ڈرون طیارے کو فضا سے فضا میں مار کرنے والے مجید میزائلوں سے لیس کرنے کے علاوہ ایران کے ڈرون یونٹ کی فوجی دفاعی توانائی میں اضافہ کیا جائے گا۔ ایران کی فضائیہ کے ڈرون یونٹ میں کرار ڈرون طیارے کو شامل کیے جانے کی تقریب اتوار کو منعقد کی گئی۔ مجید میزائلوں سے لیس کرار ڈرون طیاروں کو فضا کے ڈرون یونٹ میں شامل کیا گیا۔ غزہ پر سلامتی کونسل کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں جنرل سیکرٹری اقوام متحدہ۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوٹریس کا کہنا ہے کہ غزہ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے ناکام ہونے پر افسوس ہے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل کے رکن ممالک کی غزہ پر منقسم رائے نے ادارے کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری، مصر کے صدارتی الیکشن میں السیسی کا مستقل داؤ پر لگ گیا۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری کی گھن گرج کے دوران ہمسایہ ملک مصر میں صدارتی الیکشن کے سلسلے میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور فلسطینیوں کو پناہ دینے کے بجائے سرحد بند کرنے والے عبدالفتاح السیسی کے سیاسی مستقبل کے فیصلے کی گھڑی آن پہنچی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی بمباری جاری ہے اور امدادی ٹرکوں کی سرحد رفح کراسنگ پر داخل ہونے کے منتظر ہیں۔ اس کے باوجود پڑوسی ملک مصر میں صدارتی الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے اور رائے شماری جاری ہے۔ پہلی بار حج درخواستوں کی وصولی میں 70% کی کمی۔
مہنگا حج پیکج یا قبل از وقت اعلان۔ وزارت مذہبی امور کو 14 روز میں صرف 28,000 درخواستیں موصول۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت بھی صرف 1600 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق حالیہ شدید مہنگائی مذہبی فریضہ حج پر بھی اثر انداز ہونے لگے اور سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی توقع سے کم وصولی ہوئی ہے۔ وزارت مذہبی امور کے ذرائع کے مطابق اب تک کوٹے کی تقریباً 1/3 درخواستیں جمع ہو سکی ہیں، جبکہ حج درخواستوں کی وصولی میں صرف 1 دن باقی رہ چکا ہے۔ ملک میں شدید سردی، محکمہ موسمیات نے پیشگی خبردار کر دیا۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق ملک بھر میں 15 دسمبر سے سرد ہوائیں پاکستان کا رخ کریں گی، جس کے باعث کراچی سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ اور درجہ حرارت گرنے کا امکان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہر میں 10 روز کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 12 سے 14 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے مجموعی اثاثوں کی مالیت سامنے آ گئی۔ میڈیا رپورٹس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے کل مجموعی مالیت کے اثاثوں کی تعداد 18,760 کروڑ روپے ہیں، جو کہ کرکٹ آسٹریلیا سے 28 گنا زیادہ ہیں۔ آسٹریلوی کرکٹ بورڈ 658 کروڑ کے اثاثوں کے ساتھ دوسرا امیر ترین بورڈ ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔